بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا اور پھر منع فرمایا اور فرمایا کہ صرف کالے کتے کو مارو، اس لیے کہ کالے کتے کے حوالے سے یہ پراسرار کہانی ہے جس کی وجہ سے کالے کتے سے جڑے بہت سے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالے کتے کے حوالے سے ایسے حیران کن مشاہدات اور تجربات بتانے جا رہی ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے گھر پر سیویاں بنائیں اور آدھی سیویاں میں نے خود کھا لی اور آدھی کالے کتے کو ڈال دیں تو میری کھانسی ٹھیک ہو گئی۔ اور شخص بتاتا ہے کہ یہ بات میں نے کئی لوگوں کو بتائی اور ان کو بھی ایسا کرنے سے فائدہ ہوا اور کہنے لگے ان کے محلے میں کالا کتا ہے اور سارے محلے والے اس کو سیویاں بنا کر کھلاتے ہیں۔ کھانسی کے علاوہ اور بھی کالے کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو کسی بھی بیماری کی نیت سے کھلائیں تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جادو جنات کے لیے اگر کالے کتے کو کھلایا جائے تو اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس شخص نے اپنا تجربہ بتایا، جب بارش نہ ہوتی ہو تو کالے کتے کو کھانا کھلائیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے اپنا تجربہ بتایا کہ اگر بچے کی رال ٹپکتی ہے تو بچے کی رال کو روٹی کے ٹکڑے پر لگا کر کسی بھی کتے کو کھلا دو، رال خشک ہونے سے پہلے یہ روٹی کتے کو کھلانی ہوگی، بچے کی رال ٹپکنا بند ہو جائے گی۔ یہاں پر کالا کتا ہونا ضروری نہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے محلے میں کالا کتا تھا، بہت شور مچاتا تھا اور سبھی اس سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ جاتا ہے یا میں کپمیر کو بلاؤں تو وہ کتا اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ایک شخص نے بتایا کہ میں بائک پر جا رہا تھا، کتے کے کاٹنے کا ڈر ہوا، میں نے ایک لفظ پڑھ کر پھونک دیا اور کتا بھاگ گیا۔ ایک اور شخص اپنا مشاہدہ بتاتا ہے کہ میرا پولٹری فارم ہے، ایک بار سخت نظر بد ہو گئی اور کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ مرے ہوئے کتے کے دانت دروازے پر لٹکا دو، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور نظر بد ختم ہو گئی۔ ایک شخص جس نے کتوں کے بارے میں کہا کہ پہاڑی علاقوں میں ایک کتا ہوتا ہے جس کو پرنیئر کہا جاتا ہے اور یہ شکاری کتا ہے، کہنے لگے یہ کتا اصحاب کہف کے کتوں کی نسل میں سے ہے اور یہ کبھی باولا نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ کالا کتا شیطان اور جنات کا روپ ہوتا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مونگ پھلی کاشت کرتے تھے اور ایک کتا لینے گئے تاکہ مونگ پھلی کی فصل کی حفاظت کرے گا۔ جب کتا لینے گئے تو اس کے مالک نے کہا یہ کاٹتا ہے اور کسی کو مالک تسلیم نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ تو میں نے اس شخص سے تھوڑا سا وقت مانگا، اس کتے کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ میں نے آنکھ نہیں جھپکی، اس کتے نے آنکھ جھپک دی۔ میں نے کہا اب اس کتے کو میرے حوالے کر دو، اور کتا ایسا کرنے سے میرا تابع ہو گیا اور مجھے مالک تسلیم کر لیا۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنا تجربہ یوں بیان کیا کہ میرا ایک کتا تھا، وہ باولا ہو گیا، گھر کا پالتو کتا تھا اور گھر میں کافی وقت ہو چکا تھا، اس لیے اس کو مارنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرے ذمہ دار میرے ڈیرے پر آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا میرا کتا باولا ہو گیا ہے، مارنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیا کروں؟ تو میرے ذمہ دار نے بتایا آپ اس کتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں میں نے تجھے اپنا کھایا پیا سب بخش دیا، تجھے مارنے کو میرا دل نہیں کرتا، تو یہاں سے چلا جائے۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ کتا میرے گھر سے چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ چند مشاہدات ہیں جو کتوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائے۔ کتوں کے حوالے سے چند اور باتیں جو آپ کو بتاتے چلیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کتوں کی 400 نسلیں اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کتا دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتوں پر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتا بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور ہے اور کہا جاتا ہے کہ پالتو کتا انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کتا پالتو بننے کے فوراً بعد دنیا بھر کی ثقافتوں کا اہم جز بن گیا۔ ابتدائی تہذیبوں میں اسے ایک اہم مقام حاصل تھا۔
بیرنگ اسپیڈ کے راستے نقل مکانی کتوں کے بغیر ممکن نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ان سے شکار، گلہ بانی، حفاظت، پولیس اور فوج کی معاونت، بطور ساتھی پالنا وغیرہ شامل ہیں، اور حال ہی میں معذور افراد کا خصوصی کردار ادا کرنا بھی سامنے آیا ہے۔ انہی فوائد کی بدولت انہیں انسان کا سب سے بہترین دوست سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اور کتے کو نجس کیوں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان دوست جانور ہے۔ لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا تھا، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔